معزز سامعین کرام، یہ ایک اکیڈیمک ٹروتھ ہے کہ فلسفہ اور تصوف دونوں ہی لامتناہی حقیقت سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، اور اس لحاظ سے فلسفہ اور تصوف دونوں کا مشترکہ موضوع زمان و مکان ہے۔ فلسفہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ کائنات شروع کیسے ہوئی، اس کی ابتدا کیا ہے، اور تصوف یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ کائنات ختم کیسے ہوگی، اس کا انجام کیا ہے۔ اسی خیال کو علامہ اقبال نے ایک شعر میں بھی بیان کیا ہے، حیران ہے بو علی کہ میں آیا کدھر سے ہوں، یہاں بو علی سینہ ہے، حیران ہے بو علی کہ میں آیا کدھر سے ہوں، رومی یہ سوچتا ہے کہ جاؤں کدھر کو میں۔ تو علامہ اقبال لکھتے ہیں اپنے خطبات میں کہ زمان و مکان کا مسئلہ مسلمانوں کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اور اس کی وجہ علامہ اقبال یہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ اسلام میں دیدار الہی کا کانسیپٹ ہے، اور چونکہ دیدار الہی کا کانسیپٹ لامتناہیت کا موضوع ہے، اور لامتناہیت زمان و مکان کا موضوع ہے، اس لیے لازم ہو جاتا ہے کہ ایک مسلمان مفکر زمان و مکان کو ضرور جانے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اور اس دن کچھ لوگوں کے چہرے تازہ ہوں گے اور وہ اپنے پروردگار کا دیدار کرتے ہوں گے۔ پھر ایک اور آیت ہے، انہم ملاقو ربہم یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملیں گے۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نور الہدا میں دیدار الہی کو اس دنیا میں بھی انسان کے لیے ممکن قرار دیتے ہیں، اور اس کے لیے 3 طریقے بتاتے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے کہ دیدار الہی خواب میں ہوتا ہے، دوسرا طریقہ ہے مراقبہ موت کا، لیکن جو تیسرا طریقہ ہے وہ سلطان باہو کے تصور زمان و مکان پر بھی روشنی ڈالتا ہے، اور تیسرا طریقہ ہے جسم و جان کی تقسیم کا، جس میں مرشد کے فیض سے طالب دیدار کا جسم و جان 2 حصوں میں بٹ جاتا ہے۔ اس کا جسم ایک حصہ اسی زمان و مکان میں رہ جاتا ہے، جبکہ اس کا دوسرا حصہ، اس کی روح لاہوت مقام میں خدا کے سامنے حاضر ہو جاتی ہے اور دیدار الہی سے سرشار ہوتی ہے۔ چنانچہ اس ترتیب سے تو واضح ہو رہا ہے کہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کم سے کم 2 طرح کا زمان و مکان مانتے ہیں۔ ایک وہ زمانہ جسے سلطان باہو اپنے الفاظ میں معیت الہی کا زمانہ کہتے ہیں، جس میں انسان کو خدا کی معیت نصیب ہوتی ہے۔ یہ خالص حال یعنی پریزنٹ کا زمانہ ہوتا ہے، اور اس میں ماضی اور مستقبل کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا۔ جبکہ دوسرا زمانہ جس میں انسانی جسم ایگزسٹ کرتا ہے، زمانے متسلسل ماضی اور حال اور مستقبل والا زمانہ ہے، یہ خالص نہیں ہے، کیونکہ اس میں ماضی اور مستقبل کا وجود بھی ہے۔ سلطان باہو جب فرماتے ہیں کن فیکون جدوں فرمایا اساں وی کولے ہاسے ہو، تو صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ زمان خالص کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہکے لا مکان مکان اساڈا ہکے آن بتاں وچ پھاسے ہو۔ یوں گویا سلطان باہو اس عارضی زمان و مکان سے ماورا ایک اور طرح کا زمان و مکان تصور میں لا رہے ہیں، اور جسے وہ لا زمان و لا مکان کہہ رہے ہیں۔
اور وہ فرماتے ہیں کہ اس عالم ہست و بود میں اس جسمانی شکل میں ظاہر ہونے سے پہلے بھی میں وجود رکھتا تھا، پہلے بھی میں موجود تھا، اور اس وقت میں خدا کے ساتھ گویا عرش پر مقیم تھا، لیکن پھر مجھے اس زمین پر بھیج دیا گیا جہاں میں بتوں میں آ کر پھنس گیا ہوں۔ یہاں میں اپنا ایک شعر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ میں جس میں دفن ہوں ایک چلتی پھرتی قبر ہے یہ، میں جس میں دفن ہوں ایک چلتی پھرتی قبر ہے یہ، جنم کے وقت ہی دراصل مر گیا تھا میں۔ مراد اس سے یہ ہے کہ عالم ارواح میں زندہ تھا، پھر جب یہ زندگی مجھے دی گئی تو عین آغاز کے وقت مجھ سے وہ زندگی چھین لی گئی، اور مجھے اب یاد بھی نہیں ہے کہ میں نے کبھی کسی سے قالو بلا کا کوئی وعدہ کیا ہوا ہے، میں کون تھا اس وقت، میری کیا شکل تھی، تو گویا میں مرا ہوا ہوں۔ ڈاکٹر وحید عشرت اپنی کتاب زمان و مکان میں مولانا رومی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ رومی ماضی اور مستقبل کو انسان اور خدا کے درمیان ایک پردہ قرار دیتے، حال کو نہیں، انسان کے اور خدا کے درمیان ایک پردہ قرار دیتے اور فرماتے ہیں کہ اگر تم ماضی اور مستقبل کے پردے کو ہٹا دو تو تم پہ اصل حقیقت آشکار ہو جائے گی۔ پھر فرماتے ہیں ماضی اور مستقبل ایک چیز کے دو نام ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ جس میں ایک ہوتا ہے، کوئی اسے باپ کہتا ہے، کوئی اسے بیٹا کہتا ہے، چھت ایک ہوتی ہے، نیچے والے کہتے ہیں اوپر ہے، اوپر والے کہتے ہیں نیچے ہے، سیلنگ اور روف کا فرق۔ ماضی اور مستقبل حقیقی نہیں ہے، اور اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ مولانا روم کے تتبع میں اگر ہم ماضی اور مستقبل سے بے نیاز ہو جائیں تو بچتا کیا ہے؟ حال، لمحہ موجود۔ اور اب ذرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو ذہن میں لائیے جس میں آپ فرماتے ہیں لا تسبوا الدہر فإن اللہ هو الدہر، زمانے کو گالی مت دو کہ اللہ خود زمانہ ہے۔ اور جب ماضی اور مستقبل کو سے بے نیاز ہے تو حال کے لمحے موجود میں الدہر خود ہمہ وقت پورے تسلسل کے ساتھ اپنے آپ کو ظاہر کرتا رہتا۔ قرآن کریم کی آیت ہے یہ، کل یوم ہوا فی شان، ہر پل میں وہ ایک نئی شان کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے، ہر پل میں وہ ایک نئی شان کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر حسن فاروقی اپنی کتاب دی میٹا فزکس آف سلطان باہو میں لکھتے ہیں کہ سلطان باہو اپنے تصور زمان و مکان میں ابن عربی سے متفق نظر آتے، اور اگر ہم ابن عربی کے تنزلات ستہ کو مختصر ترین شکل میں ابھی بیان کر رہے تھے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک لا زمان و لا مکان ہے اور ایک زمان و مکان ہے۔ لا زمان و لا مکان وہ ہے جہاں خدا کی ذات موجود ہے، اور زمان و مکان وہ ہے جہاں خدا کی صفات موجود ہے۔ علامہ اقبال اسی لا زمان و لا مکان کو پیور ٹائم کہتے ہیں، زمان خالص کہتے ہیں۔ یہ سبحان ٹائم ہے، سبحان کا مطلب ہوتا ہے وہ جو تمام صفات سے پاک ہو، قرآن کریم میں ہے سبحان اللہ عما یصفون۔ لیکن جو دوسرا زمانہ ہے اس کا وجود ہی صفات کا محتاج ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات جب جلوہ گر ہوتی ہے، مشہود ہوتی ہے، تو کائنات وضع ہونے لگتی، اور یہ پھر اسی عارضی زمان و مکان کی حدود کے اندر رہتے ہوئے استمرار کرتی ہے، قائم رہتی ہے۔ ابن عربی ہو، مولانا جلال الدین رومی ہو، سلطان باہو ہو، علامہ اقبال ہو، یہ سارے جلیل القدر، چاروں جلیل القدر بزرگ صوفیاء اس بات کے ساتھ متفق ہیں کہ انسانی ذات ان دونوں زمانوں سے عبارت ہے۔
इंसान जिस्मानी तौर पे तो आर्जी ज़मानो मकाम में फंसा हुआ है, लेकिन ज़ात इंसानी बराह रास्त लाज़मानो लामकां के साथ मुताल्लिक है, बराह रास्त लाज़मानो लामकां के साथ मुताल्लिक। अल्लामा इकबाल अपने पहले खुतबे में लिखते हैं कि जब सूफी ज़ाते सरमदी के साथ वाबस्तगी के आलम में होता है तो उस पर उस लम्हे इस आर्जी जमाने, जिसे अल्लामा इकबाल जमाने मुतसलसल या सीरियल टाइम कहते हैं, इस जमाने की सारी हकीकत खुल जाती है और इसी वाबस्तगी और इसी इत्तिसाल को मौलाना जलालुद्दीन रूमी नहीं, सुल्तान बाहू ऐनुल फक्र में एक हदीस नकल करके इस तरह बयान करते हैं, ली माल्लाह वक्तुन ला यसौनी फीहि मलकुम मुकर्रबुन व नबियुन मुरसलुन। रसूल पाक फरमा रहे हैं कि मेरे लिए अल्लाह की मैयत में एक ऐसा वक्त भी आता है जब किसी मुकर्रब तरीन फरिश्ते को और किसी मुरसल नबी को भी वहां कोई गुंजाइश नहीं होती। जहां ये हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे और मकाम महमूद को वाज़े कर रही है, वहां जरा गौर कीजिए तो यही हदीस अल्लाह ताला के जमाने पर भी रोशनी डाल रही है। ली माल्लाह वक्तुन, मेरे लिए अल्लाह की मैयत में एक खास वक्त है। तो कैसा वक्त होगा? अल्लाह का तो सूरज तुलू नहीं होता, अल्लाह का तो सूरज गुरूब नहीं होता, वो तो अपने दिनों का शुमार नहीं करता कि माजी में इतने साल गुजर गए, तो हम करते हैं। तो फिर कैसे इन दोनों जमानों का तताबुक होगा? क्या यहां भी इजाफियत होगी? हम कैसे जानेंगे कि रसूल पाक कितना वक्त गुजारते थे अल्लाह के पास, उस एक पल में जो हमारे लिए एक पल था। हजरत सुल्तान बाहू ऐनुल फक्र में एक रवायत नकल करते हैं कि क़यामत का दिन होगा और आशिकों को अल्लाह के सामने लाया जाएगा और अल्लाह ताला कहेंगे कि ए आशिकों, आज मैं तुम्हारे सामने हूं, तुम बड़े तलबगार थे, दीदार कर लो मेरा। और हर फकीर को तजल्ली होगी, लेकिन जो ही किसी फकीर पे तजल्ली होगी तो वो बेहोश हो जाएगा और 70,000 साल तक बेहोश रहेगा। फिर जब उसे होश आएगा तो पहला जुमला उसके मुंह पे आएगा, हल मिन मजीद, हल मिन मजीद। सुल्तान बाहू ने लिखा है। तो फिर वो मांग रहा है कि मुझे और दीदार चाहिए, और फिर अल्लाह ताला फिर तजल्ली करेंगे, तजल्ली देंगे और वो फिर बेहोश हो जाएगा और फिर 70,000 साल पड़ा रहेगा और यही अमल बार बार होगा। जरा सोचिए कि ली माल्ला है वक्तुन में रसूलुल्लाह जो वक्त गुजारते थे अल्लाह के साथ, वो कितना होगा? वो तो बेहोश भी नहीं होते थे। शायर ने कहा है ना, मूसा जहोश रफ्त बयक जलवे सिफात तू ऐन जात मी नगरी दर तबस्सुमी। मूसा के होश तो एक जलवे सिफात से उड़ गए थे और तू ऐन जात के सामने खड़ा रहा, मुस्कुराता रहा और तुझे कुछ भी नहीं हुआ। इसी नुक्ते को अल्लामा इकबाल ने ख्वाजा अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के कौल से द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम में बयान किया है। ख्वाजा अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, यह है कि मोहम्मद अरबी बर फलकुल अफलाक रफ्तबाज आमद, वल्लाह अगर मन रफ्त में हरगिज बाज में आमदे। कि मोहम्मद अरबी तो फलकुल अफलाक पर गए और वापस आ गए, वल्लाह अगर मैं गया होता तो कभी वापस ना आता। मुराद यह है कि मोहम्मद अरबी की खुदी इतनी मुस्तहकम थी कि वो वापस आ सकते थे, वरना खुदा की उस इन्फिनिट ईगो के सामने किसकी मजाल है कि वहां जाए और फिर पलट आए। ये तो वहदतुल वजूद का तकाजा है कि मतनाही खुदी ला मतनाही खुदी के सामने नहीं ठहर सकती। कतरे की मजाल ही नहीं है कि समंदर से बाहर रहे। खालिद कहता है ना, इशरत कतरा है
دریا میں فنا ہو جانا، تو پھر کیسے رسول اللہ کے سامنے کعبہ قوسین کے مقام پہ واپس پلٹ آئے اور زمین پہ آ گئے؟ یہی سوال ڈاکٹر سید عابد حسین نے علامہ اقبال سے ایک بار پوچھا، یہی سوال کہ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ لا متناہی خودی کے سامنے ٹھہر سکے؟ آپ نے جو دی ریکنسٹرکشن میں آیا نور پر اللہ نور السماوات والارض والی آیت پر لکھا ہے، اس کی روح سے تو ٹھہر سکتی ہے، لیکن آپ مجھے سمجھائیں کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اقبال نے کہا کہ ایک چراغ لیجئے اور دن کی دوپہر کی روشنی میں اسے لے کے سورج کے سامنے آ جائیے، چراغ کی تمام تر روشنی سورج کی روشنی میں ضم ہو جائے گی، لیکن چراغ پھر بھی جلتا رہے گا۔ اور بالکل بین ہی اسی انالوجی پر متناہی خودی اگر بہت زیادہ مستحکم ہوگی، مقام محمود پر پہنچ چکی ہوگی، تو وہ بھی اس چراغ کی طرح سے لامتناہی خودی کے سامنے اپنی انفرادیت کو برقرار رکھے گی، اس میں ضم اور مدغم نہیں ہو جائے گی۔ اور اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حسن کو برداشت کیا اور واپس سہ کر لوٹے، کھو نہیں گئے اس میں۔ لیکن سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ مستحکم خودی کیسے طے کی جائے گی کہ اب ہو گئی ہے؟ وہ کون سا اصول ہے جس کی بنا پر ہم یہ طے کرتے ہیں کہ اس انسان کی خودی اب مستحکم ہو گئی ہے، اس انسان کی خودی اب مستحکم ہو گئی ہے، یا یہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے قابل ہو گیا ہے؟ تو اس سوال کا جواب مولانا جلال الدین رومی، سلطان باہو اور علامہ اقبال ایک ہی دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ماضی اور مستقبل سے بے نیاز ہو کر لمحے موجود پر جو شخص اپنی گرفت یوں مضبوط کر لے کہ اس پر تصرف حاصل کر لے، تو وہ بقول مولانا روم کے ابلق ایام کا سوار بن جاتا ہے، اور علامہ اقبال کے بقول اشہب دوراں کا سوار بن جاتا ہے۔ ابلق ایام عربی میں اسی چیز کو کہتے ہیں، تیز رفتار گھوڑا ہے، زمانے کی سواری کر رہا ہے، لمحے موجود کی سواری کر رہا ہے مومن۔ بہتر نہیں ہے کہ زمانے کے پیروں تلے روندے جانے سے اچھا ہے کہ گھوڑے پر بیٹھا جائے؟ لیکن سلطان باہو گھوڑے کی بجائے کشتی کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ عین الفقر میں ہے کہ دنیا کے پانیوں پر چلتی ہوئی تیرتی ہوئی کشتی ہے انسانی زندگی، اور اگر اس میں کوئی سوراخ نہ ہو جائے، اس کی حفاظت کی جائے اور دنیا کا پانی اس میں بھر نہ جائے، تو وہ ایک دن بالآخر اپنے سوار کو پار لگا دیتی ہے۔ کہ یہ جو میں نے بار بار کہا ہے، ماضی اصل میں وضاحت کے لیے ضروری ہے ورنہ کوئی غلط میسج نہ چلا جائے، کہ ماضی اور مستقبل کو سے بے نیاز ہونا ہے۔ اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ ماضی سے سبق نہیں سیکھنا، اس سے مراد یہ ہے کہ ماضی میں مبتلا نہیں ہونا۔ پدرم سلطان بود کہہ کے، وہ اقبال کا مصرع ہے نا، تھے تو آباؤ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ اور نہ ہی ماضی میں اگر کوئی پچھتاوے ہیں تو ان کا ماتم کرنا ہے، بلکہ کل یومن ہوا فی شان کے مصداق، ہر لحظہ نئی آن اور نئی شان کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ یہی قرآن کریم میں ہے۔ اصحاب المیمنہ اور اصحاب المشأمہ کیا ہیں؟ اور پھر السابقون السابقون، جو آگے بڑھنے والے ہیں، ان کے کیا کہنے، وہ تو ہیں ہی آگے بڑھنے والے۔ اولئک المقربون، اللہ کے قریبی وہی ہیں۔ اور سلطان باہو نے جگہ جگہ اس آیت کے اس مصرے پر کئی اشعار کہے ہیں، پنجابی میں بھی فارسی میں بھی۔ میں ایک مصرے کے ساتھ ہی اجازت چاہ رہا ہوں۔ میں قربان تنا تو باہو، جنا رکھیا قدم اگیرے ہو، السابقون السابقون وما علینا الا البلاغ۔